وہ وقت، وہ لمحہ جب کوئی انسان ٹوٹ کر تہجد کے معجزوں کا سہارا لیتے ہوئے موو آن کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسی راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا دکھ درد بلا کر اس کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جو رب 30 سال کے بعد زلیخا کو یوسف سے ملا سکتا ہے تو یقین رکھو وہ تمہاری محبت کو بھی کسی صورت ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ چاہے جتنے اچھے کیوں نہ ہوں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، پر میرا اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ میرے اللہ کی محبت سچی، مخلص اور بے مطلب ہے۔ اللہ کا اپنے بندے کی محبت سے کبھی دل نہیں بھرتا، اس لیے یہ وہ ساتھ ہے جو کسی حالت میں نہیں چھوٹتا۔ اللہ کو چاہنے ہی سے تم اپنی چاہت سے نوازے جاؤ گے۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں، تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ پاک آزماتا ہے انسان کو اسی کے جیسے دوسرے انسان کے ذریعے کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اس کے دل کی آزمائش ہو سکے، اس دل کو ایک کا ہو کر رہنا بھی آتا ہے یا نہیں۔ اور جب انسان اس دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے نا، جس نے اسے ایک بنا رکھا ہے، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور پھر بس اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی دوڑ اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی، انسان کے دل کی اور اس کے عزم کی، اس کی مستقل مزاجی کی۔ اللہ پہلے انسان کے دل میں مجازی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس مجازی محبت کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے۔ اور جب انسان کا دل اس قدر نرم ہو جاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس کے دل میں گھر کر سکے، تو اللہ پاک اس کے دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ تو کیوں بے یقین ہوتے ہو؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کہیں بھی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی اشارے کے انتظار میں ہو تو مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔
اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ تم بس صبر کے ساتھ چلتے جاؤ کیونکہ تمہاری منزل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، تو دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت کی صورت میں ملے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ اتنے ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا اسے پا کر آپ شکر کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے، اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کھڑی ہوئی۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب اور کتنا دینا ہے، اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دکھتے ہیں، اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں، اور جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان کا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول کیوں نہ ہوں، توکل اس کی ذات پر رکھو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے
صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے، ساری بات بس بھروسے کی ہے، طلب، تڑپ اور سچی لگن ہی تو سب کچھ کرواتی ہے، چاہے وہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہو، خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش ہو، کچھ سیکھنے کی جستجو ہو، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جدوجہد مسلسل ہو، یا پھر اللہ کی محبت کو پانے کا ذوق ہو، تندہی، دعا، طلب ہی تو یہ سب حاصل کر سکتی ہے۔ اگر صبر نہیں کیا جاتا تو یاد رکھیں کہ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے، اسے پتہ ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جولی پھیلانے آیا ہے، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اس کی فریاد کو عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج کو رکھ لیتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی، نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے خزانوں میں وہ جولیاں بھر دیتا ہے، اور پردہ نشین ایسا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، اور وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔ تو دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے، اور جس یقین سے اس اللہ کو پکارتے ہو وہ اسی یقین سے سنتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے دعاؤں سے حالات کو سنورتے ہوئے، ناممکن سے ممکن میں بدلتے ہوئے، دعاؤں کو حقیقت بنتے ہوئے، دعاؤں سے معجزوں کو بھی ہوتے ہوئے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جاتی ہے، وہ زندگی کے کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، وہ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری رضا پر چلو، میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیرا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس کا توکل اللہ پر مکمل ہے اس کے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اپنے تمام مسائل کو اللہ کے حوالے کر کے آرام سے رہا کریں تو معجزات ہو جائیں گے، نصیب بدل جائیں گے، دعائیں سن لی جائیں گی، مقدر لکھ دیے جائیں گے۔ تو صرف صبر، توکل اور ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ المقتدر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا، جب تم اس کی محبت کو اول رکھو گے۔ جب اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ اس توکل کا مان نہیں توڑتا، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا صبر مشکل ہے، وہ اگر آزمائے گا تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجے گا اور صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی۔ تو توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔